بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر۔ اس وقت مہدی صاحب کے وکیل ہیں الطاف حسین کھوسو، ان کے آفس میں ہم موجود ہیں۔ 6 جون کو دعا کی 51 دن بعد جب پیشی ہوئی ہے تو کورٹ روم میں میں بھی موجود تھا، پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی فائٹ کی ہے۔ اور جیسے ہی کیس تبدیل ہوا ہے، میڈیا پہ یہ خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں کہ دعا نے ماں باپ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ اور جب یہ خبریں جب میڈیا پہ گردش کرنے لگی ہیں تو پریشر بلٹ ہوا ہے، اور جو وہ نیریٹو پہلے دن سے ہم لے کے چل رہے تھے کہ دعا کو اغوا کیا گیا ہے، تو وہ اس کے اوپر پریشر تھا بہت، لیکن انہوں نے پھر بھی میڈیا فیس کیا اور تمام حقائق میڈیا کے سامنے رکھے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلے بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ میڈیا معاشرے کا آئینہ ہے، اور میں آپ کو عوامی رد عمل، عوامی ریاکشن بتاتا ہوں۔ پچھلے 51 دن سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کو بازیاب کروایا جائے، دعا کو بازیاب کروایا جائے۔ جب دعا بازیاب ہو گئی، لوگوں نے ایک سکھ کا سانس لیا کہ اب دعا اسٹیٹ کے ہاتھ میں آ گئی، اب دعا کو اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی۔ لیکن سڈن جب یہ بیان آیا کہ بچی نے کہا کہ میں اپنے مرضی سے گئی ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، والدین سے نہیں ملنا چاہتی، تو عوام یہ پوچھ رہی ہے کورٹ نے یہ مان کیسے لیا؟ دیکھیں، بالکل جب جج صاحب نے بیان ریکارڈ کیا تھا بچی کا، وہ تو اوپن کورٹ میں تھا۔ دیکھیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا، بھلے آپ اوپن کورٹ میں کریں، ایک بیان لینے کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں، ماں باپ تھے، آپ بیان بھلے لیں، آپ ضرور ہے، میں جج صاحبان کو یہ نہیں سمجھا سکتا، ہم تو کورٹ میں لازماً ہم کورٹ کے رکھوا لیں، ہم کورٹ کو پراپر اسسٹ کریں گے۔ آپ ایک تھوڑا سا، بچی اتنی دور سے آئی، رات کو پہنچی کورٹ میں، اتنے بڑے پریشرائز ماحول میں اس کو سارا اندر گھسیٹ کر کے اندر کورٹ میں لے کر آیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ بچی کا اسی دین اینڈ دیئر بچی کو ملاقات نہیں دی گئی، اور آپ نے اسی ٹائم اس کا جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ کر لیا۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم جو ہے وہ بچی کو تھوڑا سا اچھا ایک ماحول دیا جاتا، یا چیمبر میں پٹ اپ کر لیا جاتا۔ آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اس کا بچی کا بیان ریکارڈ کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا، بچی کا بیان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بچی تو مائنر ہے، اب وہ دیکھیں، وہ خود مطلب اپنا ڈیسیجن تو خود تو نہیں لے سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ بچی بڑی ہو، یا آپ یہاں تو پہلے میڈیکل کرا لیتے، یہاں تو آپ میری بات پہ آپ ریلائی کر لیتے، جو میں نے ڈاکومنٹیشن لگائے تھے، یہاں تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر لیتے۔ پر یہ سارا جو سینئروں بنایا گیا ماحول، جس طرح سے بنایا گیا، اتنا پریشر مینٹلی سائیکالوجیکلی اس کو جو پریشر تھا اس کے اوپر، تو وہ لازماً اس چمبے سے تو نہیں نکل سکتی نا۔ آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ کتنا ماحول بنایا ہوا گیا تھا پریشرائز کا، پوری مطلب میں کہہ رہا تھا کہ کوئی 20-25 گاڑیاں، میرے خیال میں کوئی اتنا ہائی کوئی پریزیڈنٹ کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، اتنا اس کو پروٹوکول دیا گیا۔ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ اتنا اس کو لینا چاہیے تھا۔ اور چلیں، بچی ہے، کوئی اتنا وہ ATC کا کوئی کیس تو نہیں تھا اس کے اوپر، یا کوئی دہشت گرد تو بڑے نہیں پکڑے گئے تھے میرے خیال میں۔ تو میں نے کبھی اس طرح کے کیس ATC میں بھی گئے تو وہاں پر بھی اس طرح کے میں نے دہشت گردوں کو کوئی میں نے پروٹوکول اور یہاں اس طرح کی سیکیورٹی میں نے نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، ایک باپ کی بیٹی ہے، آپ کو ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگا، پر آپ لوگوں نے اتنا جو اس کو رکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی یار۔ سر جس طرح آپ نے بتایا، آپ ماشاءاللہ قانون دان ہے، آپ نے بتایا کہ بچی کو ریلیکس ماحول دیا جاتا۔ ایک کامن آدمی جو کہ ایک عام آدمی ہے پاکستان کا، میں پبلک بیانیہ آپ کو دے رہا ہوں، جس کو نہیں پتہ قانون کا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کو 51 دن بعد بازیاب کروایا گیا۔ اتنی کیا جلدی تھی کہ رات کو بازیابی کے بعد کراچی پہنچایا گیا اور صبح سڈن کورٹ میں پیش کر کے بیان بھی ہو گیا؟ یہ کیا قانون میں گنجائش موجود نہیں ہے کہ فوری طور پہ آپ بیان کروا دیں، یا یہ کیوں کروایا گیا؟ عوام کا بیانیہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھیں، بیان تو ہو سکتا تھا، پر ہم تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ دیکھیں، کوئی ایک 2 دن دن اسٹے کی گنجائش نہیں تھی قانون میں کہ بچی کو ریلیکس ماحول دیا جاتا ہے؟ رکھ سکتے تھے نا، گنجائش موجود تھی۔ دیکھیں، ہم تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ جس طرح سے ابھی میڈیکل کے لیے تھا، آپ کل کے لیے رکھ لیتے، آپ اس کو اچھا ماحول مل جاتا، آپ 2 دن جس طرح سے آپ نے میڈیکل کرانا تھا، آپ میڈیکل بھی کرا لیتے۔ یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، اب یہ جج صاحبان ہیں، اب اس کو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے، ہم تو پروسیجر کی بات کریں گے۔ دیکھیں، ماحول پیدا کرنا تھا، کر کے دے دیتے جج صاحبان، تھوڑا سا اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر لے کر بنا کر کے دے دیتے۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ قانون کیا، دیکھو، جہاں قانون سائلنٹ ہوتا ہے تو وہاں ایک ہیومنٹرین گراؤنڈ بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر چیز کا ایک تو نہیں ہوتا نا۔ اب میں تھوڑا سا ایک آواز میں بات کروں یا تھوڑا سا لو میں بات کروں، اب اس سے کہ آپ اس کے لیے مجھے کہیں گے کہ کون سے قانون کے تحت آپ نے بات کی، ٹھیک ہے نا۔
اب اس کا تو کوئی قانون نہیں ہے. آپ کو اپنا لمٹ آپ نے بنانی ہے, آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ سسٹم کو چلنا ہے, اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے, ہمارے اپنے جو کلچرس اور جو ہمارے مورالس بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا ہے, اس کو حساب سے کرنا ہے. الطاف صاحب بتائیے گا, بچی کا میڈیکل کے لیے کہہ دیا گیا, عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ بچی کے وہ برتھ سرٹیفکیٹ, والدین کی وہ نکاح کی کاپی جو کہ ویلڈ ہیں, جب بچی پیدا ہوئی وہ تب کے ڈاکومنٹس ہیں, اور یہ ڈاکومنٹس جب خدا نخواستہ جائیداد نام کروانی ہو, کوئی فوت ہو جائے, کوئی لیگل پروسیس ہو, تو اس کے لیے پردادوں تک کے نکلوا لیے جاتے ہیں. لیکن وہ بچی کے ڈاکومنٹس جو کہ لیگل بنے ہوئے ہیں, جو کہ کورٹ کے سامنے ہیں, اس صورت میں بھی بچی کا میڈیکل. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ضرورت ہی نہیں تھی. میں اس ٹائم بھی بول رہا تھا جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے, میں نے کہا سر جب آپ اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی پہلے بات تو ضرورت ہی نہیں, جب ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہے تو آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب کروا ہی رہے ہیں, کورٹ جناب اس کو کروا ہی رہی ہے, تو آپ ایسا کر لیں سر, پھر میڈیکل بھی کرا لیں, ڈی این اے بھی کرائیں, اس کو جو مینٹلی اور ذہنی جو ٹارچر کیا گیا ہے پھر سب کروائیں نا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں نے یہ سنا تھا جب آپ نے کہا کہ ڈی این اے بھی کروایا جائے, لیکن ڈی این اے نہیں کروایا گیا. اب دیکھیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ اس کے لیے جج صاحب نے نہیں لکھا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک میڈیکل کروا رہے ہو, اب لازمہ نے میں نے ایک 375 سب سیکشن 5 کے یا کہتا ہے کہ جب آپ کے ایک انڈر 14 ایئرس کی ہے, مائنر ہے, وہ اس کی کوئی کنسنٹ نہیں ہوتی ہے. یہاں تو اس کے ولی کی کنسنٹ ہونی چاہیے, پر وہ شادی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں آ جاتا ہے, تو وہ بچی چھوٹی ہے, وہ شادی بھی نہیں ہو سکتی اس کی, وہ تو اس کو ریپ کے زمرے میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں جہاں تک یہ پہلے کیس داخل کیا گیا تھا وہ تو ہیومن ٹریفکنگ کا تھا, اور ابھی بھی ہے, ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کڈنیپنگ تھا اور ہے. ابھی دیکھیں یہ ساری چیزیں تب ہوں گی ڈیسائیڈ, آپ نے ایک ون گو میں تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے نا. آپ نے تو پہلے جو اتنے 25 لوگ اور 50 لوگوں کو آپ نے انٹروگیٹ کیا, جن کے لیے کہا جا رہا ہے, تفتیش نے افسر نے کہا کہ یہ سارے ہیں جن کی لسٹیں کورٹ میں بھی جمع کرائے گئے, تو کیا وہ کون تھے, کہ وہ کون تھے جس کو اس کو بلا فسلا کر کے لے گئے, کہ وہ بھائی کون ہے, یا تو اس کا جواب دیں یا تو یہ اس کا جواب دیں, کہ لازماً کچھ تو پیچھے گیم ہے نا. سر یہ بتائیے گا, جب 50 دن سے بچی بازیاب نہیں ہو رہی تھی تو ایک سندھ ہائی کورٹ تھی جو کہ امید تھی, پوری قوم کی امید تھی, لوگ سندھ ہائی کورٹ کو دیکھتے تھے. ایک آئی جی صاحب کو معطل کر دیا گیا, کام سے روک دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ بڑی سیریس ہے اس معاملے میں, لیکن اسی سندھ ہائی کورٹ سے جب بچی کا بیان ریکارڈ ہو گیا تو لوگوں کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. ہاں دیکھیں ججز بھی چینج ہوئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل انشاءاللہ وہ بھی بہتر کرے گا. کچھ ججز اپنی ججز کی ایک اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ کل کے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی اچھا ہی آرڈر پاس کریں گے. ہم پہلے یہ بتائیے گا, کوئی ایسا قانون میں گنجائش تھوڑی سی موجود ہے, کیونکہ بڑی اسٹرکشن تھی کورٹ روم میں, کسی کو نہیں بولنے کی اجازت تھی. اگر آپ کو موقع ملے, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پبلک بیانیہ اگر میں آپ کو دکھا بھی دوں, کیا وہ آپ کورٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ کیا کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس بچی کو لے کے کتنی زیادہ ایموشنل ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ بچی والدین کے حوالے کی جائے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کورٹ ایک اپنا ڈیسیشن ہوتا ہے, تھوڑا سا جب کیس کو تھوڑا سا گیپ دیا جاتا ہے تو لازماً کچھ رزلٹ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھے جب آرزو والا کیس ہوا تھا یا دوسرے اور کیسز ہوئے, تو جب ان میں بھی آپ نے گیپ دیا اور تھوڑا سا ٹائم آیا تو اس کے بعد سچویشن چینج ہو گئی. پھر وہی بچی آپ نے 2-3 مہینے کے بعد وہ پیرنٹ کے پاس چلی گئی. اب دیکھیں جب اس کیس میں بھی ایسا سچویشن آئے گی تو ہمیں امید ہے کہ کل 2-3 مہینے کے لیے جب اس کو دارالامان میں رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, بچی کی کم عمر ہے, تو شاید سب پتہ چل جائے گا کہ کیا اور کس طرح سے ہوا ہے. شاید وہ بچی اپنی اسٹیٹمنٹ چینج بھی کر لے.